میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے، 42 سال کی. 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں اور 42 سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں. تو ہر برے اچھے کے ساتھ دیا گیا. چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ڈاکٹر فقیر محمد کے ایک دن فون آیا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں. تو میں نے سمجھا پتہ نہیں خیریت کیا بات ہوئی، کیونکہ میں اس وقت انگریزی کے اخبار میں لکھتا تھا. تو میں نے کہا شاید کچھ ناگزیر لگا ہو تو شاید مجھے کوئی ڈانٹا پڑھنے کے لیے. تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا اسی دن کا کہ واپس آ جاؤں گا. تو وہاں پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو، وہاں کوئی جج نہیں رہا. میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر ان سے میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات. اور بلوچستان بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں. تو خیر بلوچستان گئے، اور پھر میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے. بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی. ان کی بس 2 شرط تھی، ایک کہ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا، ویب سائٹ ڈیزائن کرنا، بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا. اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم گئے، وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا. مگر وہ انہوں نے میری اہلیہ نے انسسٹ کیا، سرینا نے، اور وہ بھی میرے ساتھ آئیں. ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے شعبان، بیچارے کا انتقال ہو گیا. ہر جگہ انہوں نے کیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیف جسٹس کے ساتھ رہ چکے تھے. ایک دن وہ کہتے ہیں یہاں تو میں بھی نہیں آیا ہوں بلوچستان میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنسا. میں نے کہا جی چلیں کوئی ایسی جگہ تو ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے مجھے نہیں دکھائی. چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ جب سے یہاں آیا ہوں. کچھ چھٹیاں کم کی، مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے. اب میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں. ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں کچھ کہنے ہی والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں. اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل، تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا. میرے ایک صاحبزادے بھی ہیں ارسلان، وہ آئے پاکستان واپس. میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ کرنا، انہوں نے خود ملازمت رکھی پکڑی. لاہور میں انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، 75,000 ان کو تنخواہ ملتی تھی. کہتے بابا میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا گزارا کرو. پھر وہ میرے خیال میں شاید پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے.
ان سے بھی میں نے کافی مدد لی. ایک دفعہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے ہمارے رجسٹرار کوئی پوسٹ تھی 9 گریڈ یا 11 گریڈ کی, تو میں نے کہا کہ جی جب سے جو سب سے 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں پھر مجھے ملائیے گا ان سے. تو ایک آئے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے, مجھے پہلے معلوم ہوا, میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا ماسٹر ان فلاسفی. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلاسفی کیا تھا, مجھے فلاسفی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈگریاں کبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں, تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے آپ 2-3 سوال بتاؤ فلاسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکوں اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاؤ. تو اس نے مجھے 2-3 سوال بتائے, کیا فرق ہے, ماڈرنزم کیا ہوتا ہے, پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, 1-2 اور باتیں. تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے ان سے. تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرنے کو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کن نے میری مدد کی, اور جیسے میرے دوست یا افریدی نے صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچھ کہیں گے یا ایسا بیر خطرناک کہتے ہیں, خطرناک ریچھ ہے. ریچھ کے ساتھ گزارا کیا. اس میں فاروق صاحب ہیں, توصیف صاحب ہیں, ساجد صاحب ہیں, سردار صاحب ہیں, اور 2 لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتخاب کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں, اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوئے کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. ساتھ آئیں اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے, تو ان کا بھی آج جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنس ہی سمجھیے. پروفیسر ڈاکٹر کہ وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا, جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ ان کا گریڈ کہیں زیادہ تھا بلکہ پرائیویٹ سیکرٹری ٹو دی چیف جسٹس سے. اور دوسرے بلوچستان سے میرے ساتھ رہے ہمیشہ صادق صاحب, محمد صادق صاحب, وہ میرے خیال میں شاید وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی اسی شرط پہ کہا کہ جس دن آپ کا ریفرنس ہوگا اس دن ہمارا بھی آخری دن ہوگا. تو یہ ان کی میں نے شرط, دونوں کی شرط قبول کی اور میرے ساتھ آئے. میرے پہلا کام جو میں نے یہاں کیا تھا وہ میری جو صحیح ثابت ہوا وہ انتخاب کرنا تھا رجسٹرار کا, جزیلہ اسلم صاحبہ. اور انہوں نے میرا شاید پیار کا پہلو بھی اور ریچ والا پہلو بھی دونوں دیکھے ہیں, مگر شاید وہ اس بات کی گواہی دے کہ کبھی کوئی ذاتیات پہ نہیں بات ہوتی تھی, انسٹیٹیوشن کی بہتری کی بات ہوتی تھی. ہم چہرہ سامنے جو کام جو یہ پیش کر رہی ہیں اور ان سے پوچھیے کہ میں نے ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں کیا, ان کی کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا. کاز کیس لگنا ہے, کون سا لگنا ہے, میں نے کہا یہ ان کا کام, میرا کام نہیں ہے. یہ سب انہوں نے کام کیا. پھر میں ایک اور خاتون کا بھی ذکر کروں, ہنا صاحبہ کہاں ہیں جی, ہنا صاحبہ یہاں ہیں, جو ان سے میرا اتفاق ایسے ہی ہوا کیونکہ ایک دن جو میرے پہلے ریڈر ہوتے تھے وہ آئے نہیں, تو ان کو کسی نے بھیجا میرے سامنے اور یہ بڑی ایفیشینٹ ثابت ہوئیں. تو پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ایز مائی ریڈر رکھا